آج میں آپ کو اس مختصر سی ویڈیو میں مختلف جنریشنز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں کہ بومرز کے بارے میں۔ بومرز وہ جنریشن ہے جو 1945 سے لے کے 1965 کے درمیان پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جنریشن ایکس جو 1966 سے لے کے 1980 کے درمیان پیدا ہوئی ہے، اور 1981 سے لے کے 1995 تک جو جنریشن پیدا ہوئی ہے اس کو ملینیل یا جنریشن وائی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 1996 سے لے کے 2010 تک جو جنریشن پیدا ہوئی ہے اسے جین زی کہتے ہیں، اور 2011 سے لے کے 2025 تک جو جنریشن پیدا ہوئی ہے یا ہوگی اسے جین الفا کہتے ہیں۔ تو یہ ساری جنریشن جو ہیں ان کے لائف سٹائلز ڈفرنٹ ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈز ڈفرنٹ ہیں، ان کے بیہیویئرز ڈفرنٹ ہیں، ان کی فلسفی آف لائف ڈفرنٹ ہے، ان کے فیشنز ڈفرنٹ ہیں، ان کی لینگویجز ڈفرنٹ ہیں، اور ان کے سوچنے سمجھنے اور رہن سہن کے انداز ڈفرنٹ ہیں، ان کی جو ٹیکنالوجیکل ایکسپوجر ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہے۔ تو آج جو ہے وہ میں جین زی اور جین الفا کا کمپیریزن کروں گا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جین الفا وہ جنریشن ہے جو 2011 سے لے کے 2025 کے درمیان پیدا ہوئی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ٹیکٹکس جو ہوتی ہیں ان کے ذریعے ان جنریشنز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ جو مارکیٹرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنی چیزیں بیچنی ہوتی ہیں۔ تو جین زی کو ابھی تک مارکیٹرز ڈیجیٹل نیٹیوز کہتے ہیں یا سوشلی کانشیس کہتے ہیں، اور مختلف برانڈز کی جو تشہیر ہے یا مہم ہے اس میں ریپ سانگز، ڈانسنگ، ٹینز اور اسٹائلو قسم کے نوجوانوں کو دکھایا جاتا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ پرو کا لفظ یوز کریں گے، سین کا لفظ یوز کریں گے، وہ وائبس کا لفظ یوز کریں گے، اور اس لیے کہ جین زی جو ہے وہ سیل فونز، براڈ بینڈ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ ساتھ ہی بڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سال 2004 اور 2005 میں لوگ ابھی تک سینما جا رہے تھے۔ یو فون کی ایڈ تم ہی تو ہو بڑی مقبول ہوئی تھی، جو ایک مزاحیہ انداز میں پیش کی گئی تھی۔ یوٹیوب کو اس وقت لوگ بہت کم جانتے تھے، اور ای کامرس کے بارے میں تو پاکستان جیسی سوسائٹی میں کسی کو خاص علم تھا ہی نہیں۔ اور جو انفلوئنسرز تھے وہ یا تو ہالی ووڈ کے تھے، یا وہ بالی ووڈ کے تھے، یا لالی ووڈ کے تھے، یا پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ڈرامہ انڈسٹری سے بلانگ کرتے تھے وہ لوگ انفلوئنسرز ہوتے تھے۔ اور جو مختلف برانڈز ہیں جیسے الکرم ہے یا جیسے گل احمد ہے، یہ بھی جو اپنے برانڈز ہیں ان کو فیشن میگزین کے ذریعے ایڈورٹائز کیا کرتے تھے۔ اس وقت اگر آج سے ہم کمپیئر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اب ہم ٹک ٹاک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ اور اسی طرح یوٹیوب، واٹس ایپ پلس وی سی ادر مینز آف ایڈورٹیزمنٹس، اور اس میں ہپ ہاپ اور ریپ میوزک بھی ہوتا ہے، اور اس میں مختلف طرح کی جو ایپس ہیں ان کے ذریعے ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے۔ اب انفلوئنسر جو ہیں وہ صرف فلمز اور جو ٹی وی ہے اس کے اداکار نہیں ہیں، بلکہ آپ بھی صرف ایک ویڈیو کے وائرل ہو جانے سے راتوں رات انفلوئنسر بن سکتے ہیں۔ اچھا، جو جین زی ہے اس کے لیے کون سے ٹاپکس تھے، کون سے ایشوز تھے جو بہت امپورٹنٹ تھے، اور جین الفا کے لیے کون سے ایشوز یا ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں؟ جین زی کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کلائمیٹ چینج، سوشل جسٹس، ایل جی بی ٹی جیسے ایشوز، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مینٹل ہیلتھ، اور کچھ ممالک میں گن کنٹرول جیسے ایشوز بھی جو ہے نا ان پہ فوکس کیا جاتا تھا۔ اسی حوالے سے جیز نے آواز اٹھاؤ فرق مٹاؤ ایک کیمپین بھی شروع کی تھی کچھ عرصہ پہلے، جو کہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے تھی۔ یہ تقریباً 2005-06 کی بات ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح جین زی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے بغیر دنیا کو نہیں جان سکتی، اسی طرح جو جین الفا ہے وہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی دنیا کو جانتی ہے۔ ان کے نزدیک چاہے وہ گاڑی ہو، موبائل ہو، مختلف ایپس ہوں، گھر کا کچن ہو، گیراج ہو، اور ہر چیز جو ہے وہ اے آئی بوٹڈ ہونی چاہیے۔ جین زی کے پاس ویکیپیڈیا تھا، لیکن جین الفا کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جین زی کے دور میں مختلف لوگ جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر پہ چھوڑ کر سٹارٹ اپس کی طرف آئے اور فری لانسنگ کی، انہوں نے مختلف طرح کی گیمنگ تھی اس کو پرسو کیا، اور انہوں نے ملینز آف ڈالرز کمائے۔ لیکن جین الفا جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سال کی عمر کے بچے کے بھی ملینز آف ویوز ہیں وہ بھی یوٹیوب پر، اور وہ ملینز آف روپیز یا ملینز آف ڈالرز بھی کما رہے ہیں مختلف ٹوائز کے ریویوز دے کر۔ جین زی جو ہے اس نے دیکھا تھا مختلف ایونٹس کو دنیا میں ہوتے ہوئے، اور وہ تھے مثال کے طور پہ 9/11، عرب سپرنگ، گلوبل ریسیشن 2008 میں آیا تھا، اور بگ آئل کی جگہ بگ ڈیٹا۔ لیکن جین الفا جو ہے
وہ کووڈ کے بعد کی جو بدلتی ہوئی دنیا ہے اس میں رہ رہی ہے. اس میں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی اور جیمنائی اور اس طرح کی جو مختلف طرح کی ایپس ہیں ان کے ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. جن الفا ایک ایسی جنریشن ہے اور ایسی نسل ہے جو نہ تو اس سے پہلے کبھی آئی ہے اور نہ ہی مستقبل قریب میں اس جیسی کوئی اور نسل آئے گی.